نوازا ہے خدا نے خوب احمد نقش بندی کو. میں آج مدھیہ پردیش میں بیٹھ کر نین پور کی اس زمین سے دلی میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم سے میں خواہش کروں گا، نریندر مودی صاحب، امیت شاہ صاحب، جو ہمارے علماء اکرام فی الوقت جیلوں میں بھیج دیے گئے ہیں. علماء اکرام امت مسلمہ کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سبب ہے. آج جو مسلمان گناہوں سے بچے ہیں، بدکاریوں سے بچے ہیں، قتل و غارت گری سے بچے ہیں، شور شرابوں سے بچے ہیں، ضلالت و شرارت والے کام سے بچے ہیں، یہ صرف علماء اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بے شک بے شک. یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے پیروں کا نتیجہ ہے. اگر ایسی ہدایت کی راہ دکھانے والے علماء اکرام کو پکڑ کر اگر جیلوں میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اب انسانیت باقی نہیں رہے گی. انسانیت کو انسانیت سکھانے والے جب اس قدر جو ہے پریشان ہو جائیں گے تو انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی چلی جائے گی. بے شک بے شک. ان کے اندر سے اچھائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ علماء اکرام ہی ہیں جو ان انسانوں کو اچھائی کی راہ دکھا رہے ہیں، نیکی کی راہ دکھا رہے ہیں، خیر کی راہ دکھا رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں، ان علماء کرام جن کو جیلوں میں رکھا گیا ہے ان کے اوپر نظر ثانی کرے، جلد سے جلد ان کی رہائی کا انتظام کرے، تاکہ یہ علماء کرام جو ہماری رہنمائی کا سبب ہے، ہمارے لیے اخلاق و کردار سکھانے والے، انسانیت سکھانے والے، بیوی بچوں کا مقام احترام سکھانے والے، ماں باپ کی ادب تعظیم سکھانے والے، ہندوستان کی محبتوں کو دلوں میں داخل کرنے والے ہیں، یہ علماء اکرام ہمارے درمیان میں رہے اور ہم کو اچھی باتیں سکھائیں، اخلاق سکھائیں، انسانیت سکھائیں، محبت سکھائیں، پیار سکھائیں، اچھائی سکھائیں. گزارش ہے کہ ان علماء اکرام کو جیلوں میں جو ڈالا گیا ان کی رہائی کا انتظام کر دیجئے، تاکہ امت مسلمہ جو ان علماء کی وجہ سے پریشان ہیں وہ پریشانی امت کے بیچ میں سے ختم ہو جائے، وہ پریشانیاں دور ہو جائے، جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے، جو بے قراری ہے وہ ختم ہو جائے، جو ٹینشن آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ نفرتیں ختم ہو جائے. کیونکہ ہندوستان یہ نفرتوں سے آباد نہیں ہوا، یہ محبتوں سے آباد ہوا ہے. یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جس کو صرف ہندو یا صرف مسلمانوں نے آزادی نہیں دلائی، بلکہ تمام مذاہب والوں نے مل کر ایک جٹ محنت کی، تب جا کر یہ ملک جو ہے انگریزوں سے آزاد ہوا. اور جب جتنی محبتوں سے آزاد ہوا، جب انہی محبتوں کو درمیان میں رکھا گیا، تو آج یہ ملک پوری دنیا کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ محبتوں کی وجہ سے چلا، یہ نفرتوں سے آباد نہیں ہوا. لیکن اب اگر اس میں نفرتوں کو عام کر دیا جائے تو پھر ہمارا ملک کہیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کمزور نہ ہو جائے. اسی لیے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، ہمارے ملک کی خوشحالی کے لیے، ہمارے ملک کے عروج کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی آبادی کے لیے، اس کی محبت، اس کے اندر کی جو ہے ترقی کے لیے، جس طرح اب تک 70 سال سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی محبتوں کے ساتھ چلے ہیں، آج بھی انہی محبتوں کی ضرورت ہے، آج بھی انہی اخلاص کی ضرورت ہے، آج بھی انہی پیار کی ضرورت ہے. نفرتوں کو ختم کیا جائے، نفرتوں کو چھوڑا جائے. نفرت کبھی کسی کو آباد ہونے نہیں دیتی. نفرت یزید کرتا تھا، برباد ہو گیا. حسین محبت کرتے تھے، آباد ہو گئے. ابو جہل نفرت کرتا تھا، برباد ہو گیا. حضور محبت کرتے تھے، آباد ہو گئے. پیارے بھائیوں ذرا دیکھ لو، جو نفرتیں کرتے تھے دنیا کے اندر وہ تباہ ہو گئے، جو محبتیں کرنے والے تھے وہ آباد ہو گئے. آج ان کا نام و نشان ہے. گاندھی جی اس شخص کا نام ہے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے بھید بھاؤ لے کے نہیں نکلے، نفرتیں لے کے نہیں نکلے،
محبتیں لے کے نکلے تھے. آج بھی دنیا گاندھی جی کو فادر آف نیشن کہہ کے یاد کرتی ہے. بے شک بے شک. محبتوں کی ضرورت ہے, محبتوں کی ضرورت ہے, اور اسی محبتوں کو عام کرنے والے بندوں کا نام علماء کرام ہے. اگر ان سے کسی وجہ سے کوئی زبانی لغزش ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں جو آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو ان کو متنبہ کیا جائے, لیکن ان کو جیلوں میں ڈال دینا, ان کو سڑا دینا, ان کی طبیعتوں پہ بار گزر جانا, یا ان کے جو ہے موت کا وقت آنے تک انتظار کرنا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ علماء کرام کے لیے آپ نظر ثانی فرمائیں تاکہ ہمارے علماء ہمارے درمیان میں آئیں اور ہماری اصلاح فرمائیں, ہمیں نیکی کی راہ بتائیں, ہمیں برائی سے, گمراہی سے, اور جو ہے ہمیں دنیا کے سارے شرارتوں سے بچائیں. اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور ہمارے علماء کرام کو جلد سے جلد رہائی کا انتظام فرمائے. نوازا ہے خدا نے خوب احمد نقش بندی کو, نوازا ہے خدا نے خوب احمد